اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ مالک الاقلام کے لیے ہے، جس مالک نے میرے پانی کے لیے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر بنائے،
دریا اور نہریں بنائیں، مجھے آرام اور سکون پہنچانے کے لیے ہواؤں کو چلایا، چاند سورج سیارے اللہ رب العزت نے یہ حضرت انسان کے لیے، تاکہ انسان موسم کا تعین کر سکے۔ یہ بدلتا موسم، یہ اللہ رب العزت کی پہچان، اور یہ جانور، یہ آبشاریں، یہ قیمتی خزانے صرف حضرت انسان کے لیے۔ یہ کیوں؟ یہ سب کچھ استعمال کرنے کے بعد یہ حضرت انسان اللہ کے لیے بن جائے، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کی زندگی، اس کی موت اس رب العالمین کے لیے بن جائے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر، جس ہادی نبی نے شریعت کی رہنمائی فرما کر مجھے اور آپ کو عبادت کی ترغیب دلائی۔ آج کے اس مختصر وقت کے اندر ایک چھوٹا سا عنوان جو آپ کو سبق سنانے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نیکیاں رکنے نہ پائیں، کہیں زندگی تیری ختم نہ ہو جائے، اس وقت سے پہلے پہلے یہ نیکیاں کرتے رہنا، کہیں یہ وقت ہمیشہ ہمیشہ سے تیرے پاس سے جدا نہ ہو جائے، نیکیاں کرتے رہنا۔ حضرات، ذوالحج کا مہینہ، ایام عشر، دنیا کے بہترین دن، دنیا کے فضیلت والے دن گزر گئے۔ ان دنوں میں جنہوں نے نیکیاں کی، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ یہ صرف موسم، اوقات، مہینے مختص نہیں ہیں کہ صرف ان دنوں میں عبادت کی جائے۔ بس جمعہ والا دن، 8ویں دن جمعہ آتا ہے، جمعہ کی ادائیگی کر لو، بس چھٹی۔ ایام عشر آتے ہیں سال کے بعد، 10 دنوں کی عبادت کر لو، پھر چھٹی۔ رمضان کا مہینہ سال بعد آتا ہے، اس کے روزے رکھ لو، بس پھر چھٹی۔ کچھ دن عبادت کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا اگر تم صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ بس یہ بات سمجھا ہے۔ یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ جب انسان کو عبادت کے ساتھ رغبت ہوگی، شوق ہوگا، لگن ہوگی، تب انسان عبادت کے ساتھ وقت گزارے گا، تب انسان کا وقت عبادت میں گزرے گا، تب انسان کے لیل و نہار، دن رات اللہ کی عبادت، اس کی رضا کے لیے نپٹیں گے۔ اگر انسان کو عبادت میں شوق نہیں ہے، عبادت میں کسی قسم کی رغبت نہیں ہے، لگن نہیں ہے، تو پھر اس کو فکر کرنی چاہیے۔ جنہوں نے ایام عشر میں نیکیاں کی، ذوالحج کے مہینے میں حج کا فریضہ ادا کیا، اگر نیکی کے بعد اس کو نیکی کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے تو یہ سمجھے کہ اس کی قبولیت کی علامت ہے، یہ سمجھے کہ اس کی اعمال قبول ہو گئے۔ اگر نیکی کے بعد انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، نیکی کر دیتا ہے مختصر وقت کے اندر، بعد میں نیکی کو بھول جاتا ہے، نیکی کے نزدیک نہیں آتا، تو یہ سمجھے کہ اس کے اعمال خسارے میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہے۔ آئیے حضرات، جانیے سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بیان کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور اس کی غلامی تھی۔ تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، آدم سے لے کر آخرت تک جتنے بھی آنے والے حضرت انسان ہیں، سبھی کو اللہ رب العزت
عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مقصد نماز، روزہ، حج، زکات کا مقصد لعلکم تتقون، شاید تم اللہ سے ڈر جاؤ، شاید کہ تم پرہیز کرنے والے بن جاؤ، شاید کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں، آنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کرتا ہے، اخبرنی اعملوا یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے حبیب مجھے ایسے اعمال کی خبر دیجئے، میں ایسے اعمال کروں میری زندگی میں وہ اعمال آ جائیں، میری زندگی میں وہ نیکیاں آ جائیں جو مجھے رب کی جنت کا وارث بنا دیں۔ یہ شوق تھا، جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے، جس کو رب کے ساتھ ملاقات کرنے کا شوق ہے، اس کو عبادت میں شوق ہوگا، اور جس کو رب سے ملاقات پسند نہیں ہے، رب العالمین کی جنت کا وہ امیدوار نہیں ہے، طلبگار نہیں ہے، اس کو فکر کرنی چاہیے۔ اس کو فکر تھی، میں نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ حضرات آپ نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ رب کی جنت کا صبح 3 مرتبہ سوال کر، شام کو اللہ کی جنت کا سوال کر، رب سے جنت کا امیدوار بن جا، طلبگار بن جا۔ اللہم انا نسألک من الجنت الفردوس، اللہ اگر میں مانتا ہوں تجھ سے تو جنت الفردوس مانتا ہوں۔ یہ کس نے دعا دی؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ یہ بھی آنے والا آتا ہے، مجھے ایسے اعمال کی خبر دیجئے جو مجھے جنت میں پہنچا دیں۔ پیارے آقا مدنی فرماتے ہیں، قال تعبد اللہ، اے اللہ کی عبادت کرنا، جس کے لیے تو آیا ہے اس کی عبادت کرنا، تیری زندگی کا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کے الفاظ کو پورا کرنا۔ میں نے تمہاری زندگی، تمہاری موت اس لیے بنائی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تم میں سے کون نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے۔ مال میں تو آگے بڑھتا ہے، اعمال میں پیچھے رہتا ہے۔ اعمال میں آگے بڑھ، مال میں پیچھے رہتے تیرا گزارا ہو جائے گا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تم میں سے کون نیکیوں میں آگے بڑھے گا۔ کہا اللہ کی عبادت کرنا، یہ پہلا کام ہے۔ تیری عادت بھی عبادت بن جائے، تیرا کھانا معمول کے مطابق ہے لیکن عبادت سمجھ کے سنت کے مطابق کھائے، عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ تیرا سونا تیری عادت ہے، اگر تو سنت کے مطابق سو جائے، تیرا سونے والی عادت جو ہے یہ عبادت میں بدل جائے۔ واش روم جانا تو اپنی حاجت کے لیے جا رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، اگر دعا پڑھ کے جائے گا ثواب مل جائے۔ حضرات تیرا تجارت کرنا تیری اپنی ضرورت ہے، تو اپنی ضرورت کے لیے دکانداری کر رہا ہے، اگر سنت کے مطابق کر لے، سچا بن کر کر لے، عہد کی پاسداری کر کے کر لے، یہ عبادت پہ عبادت بن جائے گا۔ پتہ چلا زندگی کے ہر موڑ میں عبادت کو نہ چھوڑنا، زندگی کے کسی زاویے میں عبادت کو ترک نہ کرنا۔ اللہ کے رسول عبادت کیسے کروں، کس کی کروں؟ کہا تعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنا، عبادت صرف اللہ کی کرنا، سنت کے مطابق کرنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ آگے فرمایا بہترین اعمال دیے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ اعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات جو تجھ پہ فرض ہے ادا کرتے رہنا، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، رشتے داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے رہنا، تعلق کو نبھاتے رہنا، اگر تیرے ساتھ کوئی برا بھی کرے پھر بھی اچھا سلوک کرنا، بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، گھر والوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، رشتے ناتوں والوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لڑکی ہوئی ہے جو جس کا تعلق رشتے داری کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس کا تعلق اپنے رشتے داروں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا تعلق رب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا صلہ رحمی تم کرنا، نماز تم پڑھنا، زکات تم ادا کرتے رہنا، روزے تم رکھ لینا، توفیق مل جائے تو حج بیت اللہ کر لینا،
یہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں کم کرتا ہوں نہ میں زیادہ کرتا ہوں، اسی پہ عمل کروں گا تو میرے نبی کی زبان سے یہ بات پہ نکلی، کسی نے دیکھنا ہو تو جنتی شہزادہ دیکھ لو، جنت کا راغب، جنت کی لگن، جنت کا شوق، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہے، اور یہ عبادت کے وہ اعمال پوچھتا ہے جو رب کو محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تم یہ اعمال کر لو، رب کی جنت کے وارث تم بن جاؤ۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ وہی اسیلۃ من العبد ربہ رحمہ، یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ صلے ہیں، یہ وہ کڑیاں ہیں جو رب کی رحمت کے ساتھ انسان کو ملا دیتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا رب سے ملاقات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رب سے ملاقات کے شوق میں ادا کرتا ہے، جنت کے حصول کے لیے نمازیں اور رب کی عبادت اور رب کی بندگی کرتا ہے۔ یہ وہ کڑیاں ہیں، یہ وہ صلے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو انسان کو رب کی رحمت سے ملا دیتی ہیں۔ حضرت انسان ساری زندگی اس بات کو پلے میں بند دے کہ میں نے کبھی نماز کو ترک نہیں کرنا، فرضی زکوٰۃ کو ضرور ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھ پہ جو روزے فرض کیے ہیں میں نے یہ رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے پہ عبادت فرض کی ہے، میری زندگی عبادت کے لیے بنائی ہے، میں نے ساری زندگی رب کی عبادت کر۔ آنے والے نے پھر آ کر سوال کیا کہ کون سے اعمال محبوب ہیں رب العالمین کو؟ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے فصلی بٹیرے نہ بننا، چند دن کی عبادت کر لینا پھر چھوڑ دینا، یہ نہیں، بلکہ اللہ کو محبوب اعمال میں سے یہ محبوب عمل ہے کہ بندہ جو ہے نیکی کرنے والا نیکی کرتا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے اگرچہ وہ کرنے میں تھوڑا سا عمل ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ سے کرتا ہے، تسلسل سے کرتا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے تو ہمیشہ، زکوٰۃ دیتا ہے تو ہمیشہ، اطاعت، قربانی اور صلہ رحمی کا جذبہ اس کے دل میں ہے تو ہمیشہ کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے نہیں، چند لمحوں کے لیے نہیں، چند گھنٹوں اور منٹوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کی ساری زندگی جو ہے عمل تھوڑے کرتا ہے لیکن مسلسل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پہ عبادت نہیں فرض کی بلکہ جتنی قومیں آئی ہیں پہلے سب پہ عبادت فرض کی۔ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، اقرباء کے ساتھ نیکی کرنے کا، لوگوں کے ساتھ تعامل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس نیکی کا صلہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دیں گے۔ پیارے محبوب کی زبان سے نکلا اللہ جو ہیں فی عون العبد، بندے کی مدد کرتے ہیں، بندے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ ما کان العبد فی عون اخی، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ تعامل کا معاملہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس نیکی کا صلہ اللہ رب العزت اس کو ضرور دے۔ پتہ چلا نیکی کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، عبادت کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، عبادت کا صلہ، عبادت کی جزا انسان کو آخرت میں بھی ملے۔ یہ ضرور اپنائیے، یہ نسخہ ضرور اپنے پلے میں باندھ کر لے جائیے کہ میں نے اپنے کمزور کے ساتھ مدد کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، راہ بھولے کو راہ دکھانی ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، کسی مسافر کو اگر آرام کی ضرورت ہے تو آرام دینا ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دینا ہے، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے، میں نے قرض دینا ہے۔ حضرات یہ عمل آپ کریں گے، لوگوں کی لیے آسانیاں پیدا آپ کریں گے، اس کا صلہ اللہ رب العزت سے اللہ ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔ حضرات دنیا میں دور شباب جو ہے یہ بہترین جوانی کا دور ہوتا ہے۔ عہد شباب میں جو عبادت کرتا ہے رب العالمین کی، جو اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیتا ہے، عبادت کا شوق اس کے دل میں جمع ہوتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، کبھی سجدوں میں نظر آتا ہے، کبھی قرآن کی مجید کی تلاوت میں نظر آتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے میں نظر آتا ہے، کبھی کسی کو اچھا مشورہ دینے میں نظر آتا ہے۔ یہ کام فلاح و بہبود کے کرتا چلا جاتا ہے، خدمت خلق کرتا چلا جاتا ہے۔
وشاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، میرے محبوب کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ اس خوش نصیب کو دے گی جس کی ساری زندگی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی. در جوانی توبہ کرتن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کرتن شیوہ پیغمبری. جوانی کی عبادت پیغمبروں کا شیوہ ہے. پیغمبروں نے جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہے، اور جوانی میں، صحت میں، عافیت میں، طاقت میں، صلاحیت میں جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تندرستی کے عالم میں، اللہ رب العزت کو بڑا محبوب لگتا ہے. حضرات وقت پہ عبادت کیجئے. اس سے یہ بھی سبق ملا کہ نماز وقت پہ ادا کیجئے، والدین کی اطاعت وقت پہ کیجئے، اور لوگوں کے ساتھ تعاون بر وقت کیجئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے آ کر پھر سوال کر دیا. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کو کون سے اعمال محبوب ہیں؟ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے الصلاۃ علی وقتہا. جس طرح جوانی میں عبادت اللہ کو پسند ہے، بر وقت عبادت اللہ کو پسند ہے، اسی طرح بر وقت نماز ادا کرنا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. اللہ وقت پہ نماز ادا کرنے کی توفیق دے. میں نے پھر پوچھ لیا، آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، نیکی کا معاملہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. اتنا پیارا لگتا ہے کہ کسی مصیبت میں تو پھنس جائے، تیرا والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا یہ تجھے اس مصیبت سے نکالنے کا سبب بن جائے. یہ کون تھے؟ یہ پھنسے غار میں تھے، سبب نہیں تھا. اب کہتے ہیں اللہ کوئی وقت بھی نہیں ہے ایسا کہ کوئی ہمارے پاس آ جائے، کوئی فون کا وہ کوئی ایسی کار میں لانے کا سبب بھی نہیں ہے کہ کسی کو ہم کال کر دیں. اب تینوں پھنسے ہوئے ہیں. ایک نے کہا بوڑھے والدین تھے، بکریاں میں چراتا تھا، واپس آیا باپ سویا ہوا تھا، ساری رات میں ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، بچے بلکتے رہے. اللہ یہ تیری رضا کے لیے میں نے اپنے والدین سے نیکی کی تھی، اس مصیبت سے تو نکال دے. یہ اللہ کی رضا کے لیے والدین سے نیکی کرنا، عبادت سمجھ کر نیکی کرنا، یہ انسان کو مصیبت سے، پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں ہموار کرتا ہے. کر کے دیکھ لے، آزما کے دیکھ لے. جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کے ساتھ یہ نیکی کر کے دیکھ لے، دنیا میں صلہ مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے فیصلہ کر دیا اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کی اطاعت اور فرما برداری اور کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا ہے تو وہ بالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ کرنا. اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرات انسان کو دنیا میں رہ کر اگر عبادت مل جاتی ہے تو سمجھ لے کہ مجھے اللہ کی محبت مل گئی ہے. اگر دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو عبادت کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ دنیا میں سمجھ لے کہ میں خسارے سے، گھاٹے سے بچ گیا. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے مگر وہ شخص آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان لایا اور جس کی زندگی میں عمل صالح ہوئے، وہ گھاٹے سے بچ گیا اور خسارے سے بچ گیا. وہ گھاٹے اور خسارے سے بچ گیا ہے جس کی زندگی میں عبادت ہے، جس کی زندگی میں عمل ہے. اور وہ گھاٹے اور خسارے میں ہے جس کی زندگی میں نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے. اس کی زندگی خسارے ہی میں ہے، پریشانیوں میں ہے. اگر وہ ان قلق اور پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ رب کی بندگی کرے جس کے لیے وہ آیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا شوق اولاد دیکھیے. آپ جوان نہیں ہیں، بوڑھے ہو چکے، اور نبی زکریا علیہ السلام 90 سال کی عمر میں ہے. 60 جو ہے وہ مرجا چکی ہے، لیکن اولاد کا شوق ہے. اللہ نے فرمایا میرے زکریا اگر تم مجھ سے طلب ہی کرنا چاہتے ہو، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کے الفاظ تو میں نے سن لیے ہیں، لیکن یہ سن لو اولاد کے شوق میں
میں تجھے خوشخبری سنائے دیتا ہوں، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، میں نے تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی ہے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اسی طرح تمہیں چاہیے کہ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، تم اپنے رب کو پکارتے رہو، اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتے رہو، اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے نیکی کے کام میں جلدی کرتے رہو۔ میرے پیارے حبیب نے یہی ارشاد فرمایا تھا۔ آج سے 1400 سال قبل لوگوں فتنوں کا دور آنے والا ہے، فتنوں کے دور سے پہلے بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کر لینا، اعمال میں دیر نہ کرنا، وقت مل جائے نیکی کا تو دیر نہ کرنا۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے کتنے ہی ایسے نوجوان ابھی وقت پڑا ہے جوانی میں عبادت کر لیں گے، ابھی وقت پڑا ہے نماز پڑھ لیں گے، ابھی وقت پڑا ہے والدین کی خدمت کر لیں گے۔ حضرات یہ جو وقت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے میں نے وقت مقرر کر رکھا ہے اجل کا، یہ نہیں مؤخر کرتا، نہ آگے گھڑی جاتی ہے نہ پیچھے جاتی، جو وقت مقرر ہوتا ہے اس وقت پہ انسان کو موت آ جاتی ہے۔ جب انسان رب سے ملاقات کرتا ہے تو یہ زبان حال سے اس وقت یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، اللہ مجھے ایک موقع اور دے نعمل صالحا، تاکہ میں جا کر نیکیاں کر دوں، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تجھے نصیحت کے لیے عمر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے عبادت کے لیے وقت نہیں دیا تھا؟ تندرستی، جوانی، پیسہ، ہر چیز دنیا کی ملی تھی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر وجاءکم النذیر، میرے ڈرانے والے بھی تیرے پاس آئے تو ان سے خوف نہ کھاتا۔ کنا نعمل، آج تو کہہ رہے کہ اللہ مجھے چھٹکارا دے دے، آج مجھے خلاصی نہیں ملے گی، آج تیرا چیخنا چلانا تیرے کام نہیں آئے گا۔ حضرات آج ہی دنیا میں ہے، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو، اپنے آپ کے معاملات کو رب کے سپرد کر دو، یہ دنیا کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب بھی تجھے وقت ملے رب کی عبادت کر۔ بندے بعض کہہ دیتے کہ تھوڑے سے وقت میں کیا کرتے، میں بتائی دیتا ہوں، شوق میں دلاتا ہوں، کام تم لینا۔ کتنے ہی ایسے ہم میں سے جو کہتے ہیں تھوڑے سے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تھوڑے سے وقت میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سنیے میں ایک جھلک دیتا ہوں، تھوڑے سے وقت کے اندر اگر آپ ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، آپ کو وقت ملا تو آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک آپ نے تلاوت کی تو نیکیاں شمار کر لیں، ایک دفعہ پڑھنے سے 600 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں آ گئی۔ 1 منٹ لگا ہے، 2 منٹ میں، 3 منٹ میں 1800 نیکیاں۔ تھوڑے سے وقت میں کیا کریں؟ سبحان اللہ، کم از کم پڑھ لیں، 3 منٹ لگتے ہیں، 100 دفعہ بندہ پڑھ لیتا ہے، 1000 نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے جو تجھے توفیق دی ہے، قل هو اللہ احد، 1 دفعہ پڑھ، 2 دفعہ پڑھ، 3 دفعہ پڑھ، 3 تہائی یعنی پورے قرآن کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تھوڑے سے وقت میں کیا کریں؟ رب کی توحید کا ذکر کریں، فکر کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد۔ ابھی تو نے بازار جانا ہے اپنے کام کاج کے لیے، اللہ تیرے نامہ اعمال میں لاکھوں کے حساب سے نیکیاں لکھ رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے تیری نیکیاں، تیری برائیاں مٹا رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے تیرے درجات کو بلند فرما رہے ہیں۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں کیا کریں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب بھی تجھے وقت ملے، فارغ وقت ملے تو اپنے رب کی طرف رجوع کیا کر، اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کر، یہ تجھے شوق جو ہے تیرے رب سے ملا دے گا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو تم میں سے رب کی ملاقات کا
یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کی ساری زندگی عمل صالح سے گزرنی چاہیے۔ کہاں تک گزرنی چاہیے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی عبادت اس وقت تک کر جہاں تک کہ تجھے موت نہیں آ جاتی، جہاں تک کہ تجھے موت نہیں آ جاتی، موت کے وقت تک رب کی عبادت کرتے رہنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔